اس سے IMF کا پروگرام بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی اس قسم کے اکنامک ٹرموائل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم باضابطہ طور پہ سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور فارم 45 کے مطابق نتیجہ 47 احاظ کیا جائے، جو 80 سیٹس جس کے ہم فیکٹ فگر دیکھ چکے، اس کے مطابق آپ الیکشن ڈکلیئر کرائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آپ بلا لیں۔ یہ ہمارے آج کے لیے ضرور لازم مطالبات ہیں۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے، کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت آپ کے اس میں ہیں کہ ان دونوں دیکھیں، جو ہم نے MWM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بالکل ہم نے MWM کو سپورٹ کیا، اور ان کے کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان سے جیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اور سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا پروونشل سے کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہو، لیکن یہ دونوں کی متفقہ فیصلے سے، اور ہم اس میں انوالو تھے۔ دونوں نے یہ پریفر کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ چلے، کیونکہ ہم دو پروونشل اسمبلی میں آلریڈی سنی اتحاد کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے۔ کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور تینوں پارٹی کے مشترکہ اور رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن، جو الیکشن کمشنر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستعفی ہوں، کیا اس وقت یہ مناسب ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور آپ کو جو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو۔ اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبھا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں۔ لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا، اور فی الفور کرتی ہے۔ تھینک یو جی۔ بھائی نیچے رکھ دیں، بڑے بھائی نیچے رکھ دیں، مائک نیچے رکھ دیں۔ 10 روپے دے گا۔ بڑھتے زیادہ نہیں، 10 روپے لے رہے ہیں۔